اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے علم کے باوجود گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، فَمَن يَهْدِهِ، اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اس کو کون ہدایت دے گا؟ من بعد اللہ، اللہ کے بعد۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ عزیز دوستو، عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ میں اسلام کا، دین کا، شریعت کا انتہائی بنیادی کنسپٹ بیان کیا جا رہا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس کو سمجھے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت کریمہ میں دین کی روح بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں پورے دین کی سمجھ آ سکتی۔ اس میں دین کا بہت بنیادی تصور بیان کیا گیا، جس سے آج امت مسلمہ کی اکثریت بے علم اور انجان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ مطلب یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے وہ اپنے نفس کے حکم پر چلتا ہے، اپنے نفس کے کہے پر چلتا ہے، اپنے نفس کی مرضی پر چلتا ہے، اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے، اپنی خواہشات کے کہے پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو جب وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلتا ہے، تو قرآن مجید میں یہ ذرا نکتہ قابل غور ہے۔ قرآن مجید میں حالانکہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے نفس کی پوجا کرتا ہوں، میرا نفس میرا خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اس عمل کو جب وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے کہے کو چھوڑ کر اپنے نفس اور شیطان اور اپنی خواہش کے کہے پر چلتا ہے، اللہ کے حکم کی فالوئنگ کی بجائے، اللہ کے حکم کی اطاعت کی بجائے اپنے نفس اور خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ نے اس کو یہ فرمایا ہے، اس کے عمل کو فرمایا ہے کہ اس شخص نے اپنے خواہش، اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے، اپنے نفس کی حکم پر چل رہا ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا معبود بنا رکھا ہے، یہ وہ عمل ہے۔ اور حضرات محترم عزیزان گرامی، ہم اس عمل کو، اپنے نفس پر چلنے کو، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلنے کو، آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس کو تو برا ہی نہیں سمجھتی، ہم اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہی بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمائی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، اپنی مرضی پر چلے، اپنے نفس کے کہے پر چلے، اپنے خواہشات کے کہے پر چلے، اپنے خواہشات کو فالو کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرتا ہے، اپنے نفس کے کہے پر چلتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس بات کو گناہ، جرم
اور کچھ گمراہی سمجھا ہی نہیں جاتا. ہماری تو ساری زندگیاں اپنے نفس کے کہے پر چلتی ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے نفس کی غلامی اختیار کر چکی ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر. پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ جو شخص اپنی مرضی پر چلتا ہے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر، حدیث شریف کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یہ ظالم لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تو اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام ہے، ہدایت تو اللہ کے حکم پر چلنے کا نام ہے، ہدایت تو اسلام پر چلنے کا نام ہے. اور انہوں نے اپنی مرضی کو اسلام کے اوپر رکھ دیا، اسلام سے پہلے رکھ دیا، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا نفس بن گیا، ان کی خواہش بن گئی اور خواہشات پر عمل کرنا بن گیا. تو یہ ظالم لوگ ہیں. تو ہم اسی آیت کریمہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسی شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، یعنی کہ اپنے نفس کے کہے پر چلتا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، تو اللہ نے اس کو اس کے علم کے باوجود گمراہی میں پھینک دیا. اس آیت کریمہ میں پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف علم کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، ایشورٹی نہیں ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جائے گا. اگر انسان علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حرام کو ترک نہیں کرتا، اللہ کے حلال، اللہ کے فرائض عائد کردہ فرائض پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کو، اللہ تعالیٰ کی حلال و حرام کی قید میں اپنے آپ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، موت کی تیاری نہیں کرتا، اپنے نفس کو ترک نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو ترک نہیں کرتا اللہ کے دین کے مقابلے میں، تو اس کو بے شک جتنا مرضی علم ہو، صرف انسان کا زیادہ علم والا ہونا، اس کی ڈگریاں زیادہ ہونا، اس کے پاس بہت زیادہ کتابیں پڑھ لینا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پالے گا. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کا قیدی بنائے، اپنے آپ کو اللہ کے حلال اور حرام کے اندر رکھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روکے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کا پر عمل کرے. یہ وہ طریقہ جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے اور ہدایت سے روشناس کراتا ہے. تو اللہ فرماتا جو ایسا کرے گا، جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دے گا، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے گا، جو اپنے نفس کو اور شیطان کی باتوں کو، گندی باتوں کو اللہ کے دین پر ترجیح دے گا، اللہ فرماتا ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اس کا جو نچوڑ خلاصہ یہ ہے وہ ختمہ. تو جو ایسا کرے گا تو پھر اللہ ایسے شخص کے کانوں پر، اس کی سماعت پر، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کو دین کی بات پھر سنائی نہیں دیتی. باقی ساری باتیں وہ سنتا ہے، لیکن دین کی بات، ہدایت کی بات، اللہ کے حکم کی بات، ایسی بات جس سے دین کی سمجھ آئے، وہ اس کے کانوں میں پھر اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ سن لے. باقی ساری باتیں سنے گا، لیکن یہ بات کہ اس کو توفیق نہیں ملتی. پھر اس کے دل کو، پھر یہ اس کے دل سے یہ توفیق چھن جاتی ہے کہ اس کا دل جھک جائے اللہ کے حکموں کے آگے، اس کو قبول کر لے اللہ کے دین کو. یہ انسان کی بدبختی کی نشانی ہوتی جب انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا حق ہوتا تو ہے اس کے سامنے لیکن اس کو سنائی نہیں دیتا. حق ہوتا تو ہے لیکن اس کا دل قبول نہیں کرتا، اس کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا. یہ ہے اس کی اس عمل کی سزا جب اس نے اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو پیچھے رکھا اور اپنی مرضی کو آگے رکھا اور اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی. یہ وہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے جو شخص ایسا کرے گا، ایسے شخص کو جو اپنی مرضی کو پہلے رکھتا ہے، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، جو نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِهِ، ایسے شخص کو کون ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد
جو اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، ایسی شخص کو کہاں ہدایت ملے گی؟ ایسے شخص کو کیسے راستہ ملے گا؟ ایسے شخص کو ایمان کی روشنی کیسے ملے گی؟ ایسا شخص تو ایمان کی روشنی سے محروم ہو جائے گا، ہدایت کی روشنی سے محروم ہو جائے گا، خوش بختی اور نیک بختی کے انعام سے محروم ہو جائے گا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم نصیحت نہیں قبول کرو گے؟ بات کرنے کا مطلب نصیحت کون سی؟ یہی نصیحت کہ اپنی مرضی نہیں کرنی اللہ کے دین کے ہوتے ہوئے، اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے، اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے۔ انسان تمہارا یہی ٹیسٹ ہے، اللہ نے تمہیں خواہشات دی ہیں، تمہیں نفس دیا ہے، اور شیطان کو بھی یہاں پہ اجازت ہے۔ شیطان نے جب مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی، ہاں تم میرے بندوں کو، اس نے جب مہلت مانگی، یا اللہ مجھے مہلت دے، مجھے طاقت دے، مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تو اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے، لیکن تم میرے جو بندے ہوں گے تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے، تیرے دام میں نہیں آئیں گے، تیرے جال میں نہیں آئیں گے، اور تیرے بندے نہیں بنیں گے، تیرے کہے پر نہیں چلیں گے۔ شیطان کی بندگی کا مطلب کیا؟ اصل میں شیطان کی بندگی یہ ہے، جب آپ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو اصل میں آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، نفس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، دنیا کے غلام ہوتے ہیں، دنیا کے فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نقطہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، تم نصیحت قبول نہیں کرو گے۔ نصیحت یہی ہے پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، کہ جب اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں بھیجا تو یہ امتحان ہے ہمارا۔ ہم شیطان کے کہے پر چلتے ہیں، نفس کے کہے پر چلتے ہیں، دنیا کے کہے پر چلتے ہیں، یا اللہ کے کہے پر چلتے ہیں۔ شیطان نے ہمارے لیے یہ نفس کا، اور یہ ٹیسٹ ہے، اور اللہ ہمیں یہ جو دنیا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن پیدا کیا ہے، یہ بائی ڈیزائن یہ ساری یونیورس اور یہ انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، یہ ٹیسٹ ہے، ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ اللہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا، یہ جو کیوں فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہارا ٹیسٹ لے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نفس کی بندگی کرتا ہے، کون شیطان کی بندگی کرتا ہے، کون دنیا کی بندگی کرتا ہے، کون دنیا کا مرید بنتا ہے، کون دنیا کا چیلا بنتا ہے، کون شیطان کا مرید بنتا ہے، اور کون اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، کون اللہ کو، اللہ کے دین کو پہلے رکھتا ہے، کون اپنی مرضی کو پہلے رکھتا ہے، کون اللہ کے حکم کو پہلے رکھتا ہے، کون شیطان کی فالوئنگ کو پہلے رکھتا ہے، کون آخرت کو پہلے رکھتا ہے، کون دنیا کو پہلے رکھتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ ٹیسٹ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہمارے چند سانس مہلت ہے۔ مولانا روم نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ انسان، تم دنیا میں رہ نہیں رہے ہو، تم دنیا سے گزر رہے ہو، اور یہ دنیا میں پڑاؤ بھائیو چند دن کا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ٹیسٹ ہو رہا ہے، خدا را میری ان گزارشات پر سوچئے گا، ذرا قرآن پڑھیے، سوچئے، کیا یہ میں جو گزارش آپ سے کر رہا ہوں، کیا میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں؟ قرآن مجید میں کیا یہ لکھا نہیں ہوا؟ حدیث مبارکہ میں کیا لکھا نہیں ہوا؟ پھر اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ دو ہی راستے